اور عورت نوکری کرنا چاہے تو کون سی نوکری کر سکتی ہے؟ نمبر 1 ڈاکٹری، اپنے بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت اس کی پوری اجازت دیتی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ مسلمان لڑکیوں کا ڈاکٹر ہونا، مسلمان عورتوں کا ڈاکٹر ہونا بہت سخت ضرورت ہے تاکہ مسلمان لڑکیوں کے ڈلیوری کے موقع پر کام آ جائے اور مسلمان عورتیں مرد ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ سکے۔ بیٹیوں کو ڈاکٹر پڑھاتے ہوئے، میڈیکل کالج جاتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے اس دوران دھیان رکھو کسی لڑکے سے تعلق نہ ہو، کسی لڑکے سے غلط دوستی نہ ہو، خلوت نہ ہو، ان ساری چیزوں سے بچا کر کے گرلز کالج میں اسے پڑھا کر ڈاکٹر بناؤ۔ شریعت اس کی پوری اجازت دیتی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے علاج و معالجے کے لیے مرد ڈاکٹر کے پاس یا کسی غیر مسلم عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسے حادثات، ایسے واقعہ پیش آ جاتے ہیں کہ جو افسوس کرنا پڑتا ہے، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ بیوی کی پرورش شوہر کے ذمہ، بیوی چاہے نوکری کرتی ہو، بیوی چاہے مالدار ہو، بیوی چاہے اس کے باپ کے دیے ہوئے گھر کرایہ 40,000 50,000 روپے مہینہ آتا ہی کیوں نہ ہو، تب بھی بیوی کی پرورش شوہر کے ذمے ہے۔ بیوی جتنی بھی مالدار ہو اس کی پرورش شوہر کے ذمے ہے، بیوی کی پرورش شوہر کے ذمے ہے، تو بیوی کو باہر جا کر کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ بیوی چاہے جتنی بھی مالدار ہو، مانا 2 لاکھ روپے ہی کیوں نہ کماتی ہو، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کی پرورش کی ذمہ داری شوہر پر ہی ہے، تو پھر بیوی کو باہر جا کر کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو، شوہر کماتے نہیں، گھر پر بیٹھے رہتے ہیں سانڈ کی طرح، اور بیوی کو باہر بھیجتے ہیں کمانے کے لیے، تو ایسے بزدل نامرد مرد کو ساڑی، لہنگا، جمپر، چوڑیاں پہن کر کے گھر پر بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو فوقیت ہے عورت پر، مرد کو فضیلت دی گئی عورت پر، مرد حاکم ہے عورت پر۔ کس بارے میں؟ مرد خرچ کرتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر مرد کماتا نہیں، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، بیوی کو کمانے کے لیے باہر بھیجتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ایسے مرد کو ساڑی، لہنگا، جمپر پہن کر کے، چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة رائعة على بیت بعلها، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے سماج میں پایا جانے والا ایک عمل جس میں تقریباً لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں، وہ ہے گھر کی عورتیں، گھر کے خواتین کا ملازمت کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا۔ کیا اسلام میں عورتوں پر اللہ نے یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خود سے کمانا شروع کر دے، خود سے ملازمت کرنا شروع کر دے؟ کیا باپ پر بیٹیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ شوہر پر بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ بیٹوں پر ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ بھائی پر بہن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر شخص اپنا اپنا کمائے
اور اپنا کھائے، کیا شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے یا شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتیں گھر کی زینت ہے، مرد کما کر اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، ان سب کو کھلائے، ان سب کی حفاظت کرے، ان کی تربیت کرے، دیکھ بھال کرے؟ اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز ادا کر لیا کرو، جب تم نماز مکمل پڑھ لیا کرو تو زمین میں پھیل جاؤ، اور پھر اللہ نے جو روزی کمانے کے اسباب دنیا میں پیدا کر کے رکھے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی سبب کو اپنا کر کمانا شروع کر دو۔ اس آیت سے پہلی بات یہ سمجھو، پہلے اللہ یہ فرما رہے ہیں مکمل نماز پڑھ لو تو کمانے کے لیے نکلو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نماز کو ٹائم نہیں ملتا، ہم کاروبار میں، تجارت میں، کمپنی میں، نوکری میں رہتے ہیں، نماز کو ٹائم نہیں ملتا، اللہ کے بندو پہلے تمہیں نماز کا حکم ہے، اس کے بعد کمانے کا ہے۔ پھر تمہاری سوچ ایسے کیسے بدل گئی کہ ٹائم ملا تو نماز پڑھی جائے گی ورنہ نہیں پڑھی جائے گی؟ کیا کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، کمپنی میں کام کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے یہ خیال آیا ٹائم ملا تو کاروبار کر لیں گے، ٹائم ملا تو تجارت کر لیں گے، ٹائم ملا تو نوکری کر لیں گے؟ جیسے اس کے لیے ٹائم نکال کر 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، نیٹ رات ڈیوٹی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، تو پھر فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہوئے کیوں دم نکل جاتا ہے؟ اس واسطے پہلا حکم نماز کا ہے، اس کے بعد کمانے کا ہے۔ بعض نوجوان ایسے ہیں جن کے اندر کمانے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ جوان بیٹا موبائل لے کر دن بھر سانڈ کی طرح سویا ہوا رہتا ہے، بوڑھا باپ کما رہا ہے۔ بعض نوجوان ماں باپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو سسرال کے ٹکڑوں پر پلنا چاہتے ہیں، بیوی کے سہارے سے سسرال کا لوٹنا چاہتے ہیں۔ کمانے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ سنو، یمن کے مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، انا متوکلون، ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے جینے والے لوگ ہیں۔ کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کھلائیں گے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بول رہے ہیں، ایسا سمجھ کر آج کے مولوی صاحبوں کو بول رہے ہیں۔ مولوی صاحبوں کو کچھ بھی بولو گے تو چل جائے گا۔ جو لوگ علماء کو بھولا سمجھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا کہ کون بھولا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کذبتم، تم بھروسے پہ جینے والے لوگ نہیں ہو، تم جھوٹے لوگ ہو۔ کذبتم، تم جھوٹے لوگ ہو۔ لستم متوکلون،
تم توکل اور بھروسے پہ جینے والے لوگ نہیں ہو۔ بھروسے پہ جینے والا وہ ہوتا ہے جو آدمی زمین میں دانا بویا، دانا ڈالا، پھر اللہ سے مانگا اے اللہ میری فصل کو اگا دے، وہ محنت کر کے اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے، اور تم بغیر محنت کے بھروسے پہ زندگی گزار رہے ہو، تمہارا یہ بھروسہ فالتو ہے، تم تو دنیا کے چند لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے لا يقعد احدكم عن طلب الرزق عن الرزق، تم میں سے کوئی آدمی کمائے بغیر خالی نہ بیٹھے، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، آسمان سونا چاندی نہیں برسائے گا۔ اے اللہ مجھے پیسے دے دے، کیا آسمان سے پیسے گریں گے؟ آسمان بارش برساتا ہے، بارش سے اناج اگتا ہے، اناج میں محنت کرو، بازار میں لے جاؤ، بیچو، اس سے پیسے آئیں گے، سونا بھی آئے گا، چاندی بھی آئے گی، اور تمہاری ضرورت بھی پوری ہوگی۔ لیکن نوجوانوں کے اندر کمانے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، بوجھ بنے ہوئے رہتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کمانے کو عیب سمجھتے ہیں، جو لوگ دنیا کمانے کو برا سمجھتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، پیسے کمانا بھی عبادت ہے، پیسے کمانا بھی عبادت ہے۔ حق ادا کرنے کے لیے، ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے، اولاد کا حق ادا کرنے کے لیے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق حلال پیسے کمانا بھی عبادت ہے۔ اسلام بھیک مانگ کر گزارا کرنے کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان لوگوں کو کس نے لت لگا دی؟ ہم لوگوں نے لت لگا دی۔ بیچارے مارکیٹ کے اندر صبح جا کر کھیت کے اندر سبزیاں کاٹ کر مارکیٹ میں لا کر بیچتے ہیں، ان کو 5 روپے 10 روپے زیادہ دینے کی نہیں پڑی رہی تھی، اور 2 قدم آگے چل کر کے جو ہٹا کھٹا ہے، جو بھیک مانگ رہا ہے، اس بھکاری کو 10 روپے دینے کے لیے تیار ہے۔ جو محنت کر کے کما رہا ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہٹے کھٹے کا بھیک مانگنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ مانگنے کے لیے آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ غربت کا حال دیکھو، غریبی کا حال دیکھو، گھر کے پورے خزانے میں ایک پیالہ، ایک ٹاٹ کی چادر، صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایک پیالہ ہے، ٹاٹ کی چادر ہے، ایک حصہ بچھا لیتے ہیں، میاں بیوی سب اسی میں آرام کرتے ہیں، ایک ٹاٹ کا حصہ اوڑھ لیتے ہیں، پانی کا پیالہ ہے، اسی میں پانی، اسی میں کھانا، اسی میں وضو، ساری چیزیں اسی میں ہوتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی پر رحم کر کے دولت دے دو، مال دے دو، چندہ دو، ترغیب دلاؤ، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جا کر کے جو کچھ ہے وہ لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی گئے، ٹاٹ کی چادر، پیالہ لے کر کے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی، جس کے زبان میں قرآن و حدیث ہوتی تھی، اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں پیالہ، ایک ہاتھ میں ٹاٹ کی چادر لے کر صحابہ کے مجمع میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے من یشتری ہذین، یہ کون خریدے گا، یہ کون خریدے گا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے انا اشتری بدرہم، میں 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ ایک پیالہ، ٹاٹ کی ایک چادر، اتنی اس کی قیمت، اتنا گھٹیا چیز جس کے پاس ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں من یزید بدرہم، اور کون بڑھا کر کے لے گا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں 2 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم میں اسے بیچ دیے، 2 درہم لے لیے۔ اب اس صحابی کو بولے آؤ
खुद हा फश्तरी, 1 दिरहम लो, घर के गुजारे के लिए अनाज और रोटी खरीदो, और दूसरा दिरहम मार्केट जाओ, कुल्हाड़ी का लोहा खरीद कर ले आओ, फातीनी, 1 दिरहम में पूरी कुल्हाड़ी नहीं आती, कुल्हाड़ी का लोहा आता है। वो साहबी मार्केट गए, कुल्हाड़ी का लोहा खरीद कर लाए। सहाबा फरमाते हैं कि शद्द औदम बियदिही, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में से उठे, अपनी जगह से खड़े हो गए और आने वाले उस सहाबी के हाथ में से लोहे का कुल्हाड़ी का लोहा लेकर जंगल गए, और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की लकड़ी छील करके अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुल्हाड़ी में लकड़ी फिट कर रहे हैं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी तैयार की और कहने लगे खुदहा फदहब फहतबित वबिअ, ये कुल्हाड़ी लो, जंगल जाओ, लकड़ियों को काटो, बाजार में ले आ करके बेचो, अरयन्नका खम्सन अशरा, अब 15 दिन तक यहाँ नहीं दिखना। वो सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु 15 दिन के बाद आ रहे हैं, 10 दिरहम कमा करके ला रहे हैं, और खुशी खुशी कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं 10 दिरहम खरीदा, मेरे पास अनाज भी आ गया, टाट की चादर भी आ गई, प्याला भी आ गया, कपड़े भी आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, और दिरहम बचे हैं, मैं इससे और तिजारत करूँगा और काम मेहनत करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे हादा खैरुल लक, ये तुम्हारे हाथ में बेहतर है। पहले आते थे मांगते थे, पहले आते थे मांगते थे, अब तुम खुद कमाने वाले हो गए और तुम्हारे पास खुद पैसे हैं, तुम दूसरों को देने वाले हो गए। तो क्या मालूम हुआ, इस्लाम भीख मांग कर गुजारा करने को पसंद नहीं करता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु बाजार में खड़े हैं, एक नौजवान खट्टा खट्टा भीख मांग रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बुलाया, आओ मेरे पास काम है, काम करो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो क्या मालूम हुआ, जो भीख मांगने वाले हैं इनको तिजारत दो, इनको काम सिखाओ, इनको काम पे रखो। इस्लाम भीख मांग कर गुजारा करने को हरगिज़ पसंद नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बैठे हुए हैं, सहाबा भी बैठे हुए, एक आदमी आया, कहने लगा मैं अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता हूँ, जिहाद में जाना चाहता हूँ, मेरे पास घोड़ा नहीं है, तलवार नहीं है, घोड़ा और तलवार खरीदने के लिए जंग के अंदर जाने की जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए मेरा ताउन करो, पैसे दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, हाथ पकड़ा और कहने लगे कौन इसको काम पे रखेगा। एक सहाबी कहने लगे मैं उसको काम पे रखूँगा। तो काम पे रहे, 2-3 महीने मेहनत करें, कितना कमाए। हज़रत सहाबा फरमाते हैं कि पैसों सी थैली भर गई थी। अब आए, हज़रत उमर कहने लगे अब कहाँ जाना चाह रहे थे, अल्लाह के रास्ते में। कहा इन पैसों से अब जो है घोड़ा खरीदो, तलवार खरीदो, अब इन पैसों से खरीद करके जाओ, नहीं जाना हो फजलिस फिल बैत, घर में जा करके बैठ जाओ, लेकिन इस तरह से भीख ना मांगो। तो क्या मालूम हुआ, इस्लाम में भीख मांग कर गुजारा करना पसंद नहीं करता। ये हुआ मर्दों के बारे में, कमाने के बारे में। अब औरतों के बारे में कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरतों को कहा जा रहा है घरों में बैठी रहो। ज़माने जाहिलियत में जिस तरह औरतें बेहया लापरवाह होकर घर से बाहर निकलती थी वैसा ना निकला करो। इस आयत में हुक्म दिया औरतें घर की जीनत हैं, औरतें घर की मलिका हैं, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे असलाफ ने उस वक्त जो आज से 50, 60, 100 साल पहले जब डिग्रियां नहीं थी, नौकरियां नहीं थी, बड़े कंपनी नहीं थे, फिर भी उस ज़माने में लोग खेती बाड़ी करते थे, खेती करते थे, 8-8, 12-12 बच्चे पैदा करते थे। तो उन लोगों को इन बच्चों को पालने के लिए दुबई और बाहर कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। इन बच्चों को पालने के लिए घर के औरतों को मार्केट में लाकर बिठाने की ज़रूरत पेश नहीं आई।
وہ کسان ہوتے ہوئے بھی 8-12 بچوں کو خوب پرورش کرتے تھے، لیکن آج کے مرد ایسے نامرد بن گئے ہیں، 2 بچوں کو پالنے کے لیے بھی گھر کی عورتوں کو مارکیٹ میں لا کر بٹانے پر مجبور ہو گئے معاش کمانے کے خاطر۔ گوگل پر سرچ کیجئے، ایک کنٹری وہ بھی ہے جہاں پر مرد گھر میں رہتے ہیں اور مرد بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور عورتیں باہر جا کر کما کر کے لاتی ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر تھوڑی بھی سمجھ ہے تو سمجھو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایک مرد، ایک آدمی مارکیٹ دیکھے گا اور ایک آدمی گھر دیکھے گا۔ اب کون دیکھے گا؟ شریعت یہ کہتی ہے مرد کی ذمہ داری ہے کہ کما کر کے لائے، گھر کے اندر کی ساری چیزیں عورت دیکھے گی۔ لیکن آج الٹا ہو گیا کہ مرد گھر میں ہے، عورتیں کمانے کے لیے باہر ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں عورت پیسے کما ہی نہیں سکتی، عورت کے لیے پیسے کمانا جائز ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، عورت بھی پیسے کما سکتی ہے، لیکن وہ کیسے؟ اس کے طریقے ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے شرائط ہیں۔ سنو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا واقعہ ذکر کیا۔ 2 بیٹیاں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھیں، بکریاں چرا کر کے لاتی تھی، اور جب بڑی ہو جاتی تھی ان بکریوں کو بیچ کر کے پیسے کماتی تھی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیوں کو کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں سے بہت دور کھڑی ہے، تو یہ 2 لڑکیاں کن کی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ بکریاں چرانے کے لیے جاتی، چرا کر کے لاتی، بڑی ہو جاتی، ان کو بیچتی اور ان سے پیسے کماتی تھی، لیکن حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ اس کی بدلی ہوئی شکل آج بھی ہے کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر بعض بوڑھی عورتیں اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے جاتی ہیں، کھیت میں جاتی ہیں اور بکریوں کا دودھ دھوتی ہے اور بکریوں کے دودھ کو پیسوں سے بیچتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں پردے کے ساتھ ہے تو تب تو یہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، کان آدم حراسن، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے تھے۔ حضرت حوا روئی کاٹ کر کے کپڑا بناتی تھی، ڈریس بناتی تھی، اپنے بچوں کا بھی ڈریس بناتی تھی۔ وہ ڈریس اگر مارکیٹ میں لینا ہے تو پیسے لگتے نہیں لگتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بھی پیسے کما سکتی ہے، لیکن اس کے آداب ہیں، اس کے شرائط ہیں۔ تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَعِيسَىٰ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ غَسْلِ أُمِّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں والد صاحب نہیں ہیں، اب والد صاحب نہیں ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کو کون کھلائیں گے؟ ماں ہی کھلائے گی۔ اب ماں کیسے کھلائے گی؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا روئی کاٹتی، کپڑا بناتی، بیچتی، بیچ کر کے جو پیسے آتے اس پیسے سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بھی پیسے کما سکتی ہے، لیکن اس کے کیا شرائط ہیں وہ آگے بیان کریں گے۔ اور نبی کے زمانے میں بھی عورتیں زراعت کرتی تھی، کھیتی باڑی کرتی تھی۔ نبی کے زمانے میں بھی عورتیں کھیتی باڑی کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ام مبشر انصاریہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کا باغیچہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیت میں گئے، اب وہ ام مبشرہ انصاریہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کھیت میں درخت لگا رہی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف میں بول رہے ہیں کہ کھیت کا جو درخت ہے، جو پھل ہے،
جو کچھ لگائے ہوئے ہیں، جو اناج ہے، کوئی انسان چوری کرتا ہے یا کوئی پرندہ آ کر کے کھا جاتا ہے، کوئی جانور آ کر کے کھا جاتا ہے، باغیچہ درخت لگانے والے کھیت کے مالک کو اللہ رب العزت صدقے کا ثواب دیں گے۔ اب اللہ کے نبی کھیت میں آ کر کے نہیں کہہ رہے ہیں تو عورت ہے تو کیسی ہے کہ کھیت میں کام کرتی ہے، گھر جا، ایسا نہیں بول رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بھی پیسے کما سکتی ہے، اس کی بدلی ہوئی شکل ہمارے یہاں بعض عورتیں کھیت میں بھی کام کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورتیں ہی کام کرے، عورتوں کے ساتھ مرد کا اختلاط نہ ہو، تو اس صورت کے اندر پھر وہ عورتیں کھیت میں بھی کام کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھو کہ بیوی کی پرورش شوہر کے ذمے ہے، بیوی کی پرورش شوہر کے ذمے۔ بیوی چاہے نوکری کرتی ہو، بیوی چاہے مالدار ہو، بیوی چاہے اس کے باپ کے دیے ہوئے گھر کرایہ 40,000 50,000 روپے مہینہ آتا ہی کیوں نہ ہو، تب بھی بیوی کی پرورش شوہر کے ذمے ہے۔ یہ نہیں کہ تو مالدار ہے، تجھے مہینہ 5-6-7-8 ہزار روپے آتے ہیں، میں کیوں پالوں اور پرورش کروں اور پیسے دوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بیوی کتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی پرورش کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ بیوی جتنی بھی مالدار ہو، اس کی پرورش شوہر کے ذمے ہے۔ اور جب بیوی کی پرورش شوہر کے ذمے ہے تو بیوی کو باہر جا کر کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ بیوی چاہے جتنی بھی مالدار ہو، مانا 2 لاکھ روپے ہی کیوں نہ کماتی ہو، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کی پرورش کی ذمہ داری شوہر پر ہی ہے، تو پھر بیوی کو باہر جا کر کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو، شوہر کماتے نہیں، گھر پر بیٹھے رہتے ہیں سانڈ کی طرح، اور بیوی کو باہر بھیجتے ہیں کمانے کے لیے، تو ایسے بزدل نامرد مرد کو ساڑی، لہنگا، جمپر، چوڑیاں پہن کر کے گھر پر بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو فوقیت ہے عورت پر، مرد کو فضیلت دی گئی عورت پر، مرد حاکم ہے عورت پر۔ کس بارے میں؟ مرد خرچ کرتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر مرد کماتا نہیں، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، بیوی کو کمانے کے لیے باہر بھیجتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ایسے مرد کو ساڑی، لنگا، جمپر پہن کر کے، چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ اور لڑکیاں نوکری کرنے کے نقصانات، کہ مسلمان لڑکیاں نوکری کرتی ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ سنو، پہلا نقصان یہ ہے، سماج میں دیکھا گیا اور آپ وہ سارے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ والدین نوکری کرنے والی لڑکی کی جلدی شادی نہیں کرتے۔ کمانے والا کوئی نہیں ہے، لڑکی کما کر کے لاتی ہے، اور اچھے سے اچھے رشتے بھی آ جائے، معیار سے معیار رشتے بھی آ جائے، تو بھی والدین کہتے ہیں یہ رشتہ ہماری بیٹی کے قابل نہیں ہے، یا آسمان سے فرشتہ اترے گا یا جبریل پیغام لے کر کے آئیں گے۔ اس امید پر وہ لڑکی انتظار کرتے کرتے 35-40 سال گزر جاتی ہے، پیچھے پلٹ کر کے دیکھتی ہے تو والدین شادی کرانا نہیں چاہتے تھے، اس کی نوکری میں جو پیسے ملنے والے ہیں اس کی ہوس تھی۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا نوکری کرنے والی لڑکیوں کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ نوکری کرنے والی لڑکیوں کے گھر کبھی بسا نہیں کرتے، کیونکہ اب نوکری کر رہی ہے بیٹی، مہینہ 30-35 ہزار روپے کما رہی ہے، ناک باقی رکھنے کے لیے ٹیمپروری نکاح کر دیں گے، نکاح ہو جائے گا۔ اب بعض عورتیں ایسی شیطان کی ماں ہوتی ہے کہ وہ اس کے سسرال کے اندر ایسے باتیں ڈالیں گے، خلل پیدا کریں گے کہ نوبت طلاق خلا تک آ جائے گی، طلاق خلا ہو بھی جائے گا، پھر نوکری کرنے والی اس بیٹی کو لا کر کے گھر میں رکھے گی، پھر نوکری پر بھیجے گی، پھر اس سے پیسے آئیں گے، بیٹھ کر کے کھائے گی۔ نوکری کرنے والی لڑکیاں کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے بے حیائی کے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔
प्रमोशन करना है, सैलरी बढ़ाना है तो ऑफिस के बॉस को खुश करना पड़ेगा। सैलरी बढ़ाना है तो फिर ऑफिस के बॉस को रात सोना पड़ेगा। नौकरी करने वाली लड़कियां कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है। और सुनो, और ये बात मैं बनाई नहीं बोल रहा हूँ, कॉलेज पढ़ने वाले, नौकरियां करने वाली लड़कियां मेरी इस बात को पूरी तस्दीक कर सकती है। नौकरियां करने वाली लड़कियां, जो सैलरी आती है, जो महीना पैसे आते हैं, वो पूरा का पूरा घर पहुंच जाए, ऊपर का जो खर्चा है वो बाजू वाले से पूरी हो जाए। इसलिए किसी लड़के को बॉयफ्रेंड बनाएगी, वो 3-4 बच्चों का बाप भी होगा, उसके साथ पार्किंग में जाएगी, होटल में जाएगी, मज़ा भी करेगी। जो सैलरी मुझे मिलती है वो पूरी की पूरी घर आ जाए, और जो ऊपर का खर्चा है वो नाजायज़ ताल्लुकात कायम रख करके पूरा खर्चा हो जाए। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है, पहला काम ये है बेटियों की घरेलू तरबियत करो। दूसरा काम है रिश्तों का मुतालबा करना चाहते हो, नौकरी करने वाली लड़कियों का चक्कर छोड़ दो, घर बसाने वाली लड़कियां, दीनदार खिदमत गुजार लड़कियों को तरजीह दो। और तीसरा काम यह है उलमा से ताल्लुक़ रखो, उनसे दीन सीखो, उनसे मुलाजिमत का दीन सीखो। और औरत नौकरी करना चाहे तो कौन सी नौकरी कर सकती है? नंबर 1 डॉक्टरी। अपने बेटियों को डॉक्टर बनाओ, कोई मसला नहीं है, शरीयत इसकी पूरी इजाज़त देती है और ज़रूरत भी है। मुसलमान लड़कियों का डॉक्टर होना, मुसलमान औरतों का डॉक्टर होना बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि मुसलमान लड़कियों के डिलीवरी के मौके पर काम आ जाए और मुसलमान औरतें मर्द डॉक्टर के पास जाने से बच सके। बेटियों को डॉक्टर पढ़ाते हुए, मेडिकल कॉलेज जाते हुए, तालीम देते हुए, इस दौरान ध्यान रखो किसी लड़के से ताल्लुक़ ना हो, किसी लड़के से गलत दोस्ती ना हो, खलवत ना हो। इन सारी चीज़ों से बचा करके गर्ल्स कॉलेज में उसे पढ़ाकर डॉक्टर बनाओ। शरीयत इसकी पूरी इजाज़त देती है और ज़रूरत भी है कि मुसलमान औरतें अपने इलाज व मुआलजे के लिए मर्द डॉक्टर के पास या किसी गैर मुस्लिम औरत डॉक्टर के पास जाती है। कितनी मरतबा ऐसे हादसात, ऐसे वाक़िया पेश आ जाते हैं कि जो अफसोस करना पड़ता है, खून के आंसू रोना पड़ता है। और दूसरा, हज़रत सहाबियात में हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा चमड़ा बेचने का कारोबार करती थी। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा इत्र और स्प्रे बेचने का कारोबार करती थी। कारोबार करने के लिए बुनियादी तौर पर पर्दे का अहतमाम हो, लॉन्ग सफ़र पर जाना ना हो, मर्दों के साथ इख्तिलात ना हो, खलवत ना हो, मर्द के साथ तन्हाई में मिलना ना हो, वालिदैन की इजाज़त हो, शौहर की इजाज़त हो, शादीशुदा है तो शौहर की इजाज़त हो, लेकिन करने के काम क्या है? वही डॉक्टरी है। और दूसरा, अपने बेटियों को टीचर भी बना सकते हैं। गर्ल्स स्कूल में, गर्ल्स कॉलेज में अपने बेटियों को टीचर बना सकते हैं, लेकिन पर्दे के साथ, हया के साथ। ये नहीं कि कमाना दिमाग में आ गया तो अपनी बेटी को कंडक्टर बना रहे हो, और जब कंडक्टर बनेगी तो कितने बॉडियों से चिपक करके उसे जाना पड़ेगा, नाजायज़ है। शरीयत में जायज़ काम भी रखे गए हैं। घर बैठे का मेहंदी का डिज़ाइन करवाना है, सिलाई मशीन सिखाना है। पहले ज़माने में औरतें सिलाई मशीन सीखती थी और उससे अपना भी लिबास, बच्चों का भी लिबास, अपने शौहर का भी लिबास, इस्लामी लिबास सिल करके वो पहनती थी। धीरे धीरे ये निज़ाम भी मस्तूरात के अंदर ख़त्म होता जा रहा है। लड़कियों को दीनी तालीम देकर दीनी मकातिब कायम कर सकते हो, इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ख़वातीन को ख़वातीन पढ़ाने वाली मिल जाए, इसलिए लड़की को अच्छी तालीम देना, आलिमा बनाना, इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और बेहतरीन पकवान के ज़रिए से भी, ये भी एक हुनर है, पकवान के ज़रिए से भी कि पका करके ऐसे बेकरियों को भी सप्लाई किया जा सकता है। लड़कियों को छोटे बच्चों के कपड़ों के दुकान खोलो, अपने घर से बेचो, इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। बेकरी की चीज़ें बना करके दुकान सप्लाई भी किया जा सकता है। ये सब औरतें पैसे कमा सकती है घर बैठे। एक मौलवी होकर इतने सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, तो फिर नौकरी करने के लिए फिर ITI में फिर और दूसरी जगह पर क्यों बेचते हो, जिसकी वजह से क्या क्या नुकसानात होने पड़ते हैं, देखा नहीं जाता। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु